الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة وزيد بن خالد أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما اقض بيننا بكتاب الله وقال الآخر وجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم قال تكلم قال إن ابني كان أسيفا على هذا فزنا بامرأته فاخبروني أن على ابن الرجم فافتديت منه بمئة شاة وبجارية لي ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلدة مئة وتاريب عام وإنما الرجم على امرأته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله أما غنمك وجاريتك فرد عليك وأما ابنك فعليه جلد مئة وتغريب عام وأما أنت يا أنيس فاغض إلى امرأته هذا فإن اعترفت فرجمها فاعترفت فرجمها متفق علیہ۔ صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ حدیث پاک کا ترجمہ یوں ہے، روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے اور زید بن خالد سے کہ دو شخصوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مقدمہ پیش کیا تو ان میں سے ایک بولا کہ ہمارے درمیان اللہ کی کتاب سے فیصلہ فرما دیجئے، اور دوسرا بولا ہاں یا رسول اللہ، بس ہمارے درمیان اللہ کی کتاب سے فیصلہ فرمائیے اور مجھے عرض کرنے کی اجازت دے دیجئے۔ فرمایا بولو۔ عرض کیا میرا بیٹا اس کے ہاں مزدور تھا تو اس نے اس کی بیوی کے ساتھ زنا کر لیا، مجھے لوگوں نے خبر دی کہ میرے بیٹے پر رجم یعنی سنگساری ہے، تو میں نے اس کی طرف سے 100 بکریاں اور اپنی ایک لونڈی کا فدیہ دے دیا۔ پھر میں نے علماء سے پوچھا، انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے پر 100 کوڑے اور 1 سال کا دیس سے نکالا جانا ہے اور سنگساری اس کی بیوی پر ہے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آگاہ رہو، اس کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا، رہیں تیری بکریاں اور لونڈی وہ تجھ پر واپس ہوں گی، لیکن تیرا بیٹا تو اس پر 100 کوڑے اور 1 سال کے لیے دیس سے یعنی وطن سے نکالا جانا ہے۔ اور اے انیس، کل صبح کو تم اس کی بیوی کے پاس جاؤ، اگر وہ اقرار کرے تو اسے سنگسار کر دو، تو اس نے اقرار کر لیا، چنانچہ اسے رجم کیا۔ مسلم و بخاری۔ عزیزان گرامی قدر، اس حدیث پاک کا کل بھی ہم نے تذکرہ کیا تھا، لیکن چیپٹر جو تھا مقررہ سزاؤں کا بیان یعنی کتاب الحدود کی تشریح میں نے کی تھی، تو جو صحابی ہیں وہ جوہنی ہیں، مشہور صحابی ہیں، 50 سال عمر پائی۔ ہاں، عبد الملک ابن مروان کے زمانہ میں 78 ہجری میں وفات پائی، کوفہ میں فوت ہوئے، وہاں ہی قبر شریف ہے۔ یہ شاید دونوں حضرات جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے ہیں، کہیں باہر کے تھے جو آداب دربار عالیہ سے واقف نہ تھے، اس لیے یہ عرض کیا، ورنہ حضور علیہ السلام کا فیصلہ کتاب اللہ پر ہی موقوف نہیں، جو زبان شریف سے نکلے وہی فیصلہ شریعہ ہے۔ شاید یہ شخص دوسرے سے زیادہ قادر الکلام تھا، جس کے بیٹے نے
بدکاری کی تھی اور زنا کا اقرار کر لیا تھا اور دوسرے کی بیوی نے اقرار نہ کیا تھا، اس لیے اس نے خیال کیا کہ بیان جو ہے بیان جرم کے لیے میں ہی موضوع ہوں۔ مطلب یہ کہ وہ کام کر چکا تھا اور اس کی مزدوری اس کے ذمہ لازم ہو چکی تھی۔ اور پھر بعض صحابہ نے فرمایا کہ جو اس کا بیٹا ہے کمارا تھا تو بیٹے پر جو بدکاری کی وجہ سے رجم کا حکم دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ افضل کے ہوتے جو کم افضل ہے اس سے مسئلہ پوچھنا جائز ہے، کیونکہ انہوں نے علماء سے بھی پوچھا نا، یعنی صحابہ کرام سے پوچھا۔ تو دیکھیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اس نے صحابہ سے مسئلہ پوچھا۔ تو اس سے یہ بھی بات معلوم ہوگی کہ اگر مسئلہ میں غلطی ہو جائے تو افضل جو ہیں جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں، وہ ان کی اصلاح کر سکتے ہیں، اس لیے کہ مسئلہ چونکہ غلط بیان کیا گیا تھا، بتایا گیا تھا، جس کی اصلاح حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی تھی۔ یہ ان صحابی کا اپنا اجتہاد تھا۔ یہ سمجھے کہ جیسے قتل میں قاتل 100 اونٹ فدیہ دے کر قتل سے بچ جاتا ہے، قصاص سے بچ جاتا ہے، تو میرا بیٹا بھی اس فدیہ کی بنا پر رجم سے بچ جائے گا، اس لیے 100 بکریاں اور ایک لونڈی جو ہے ان کو عنایت کر دی۔ پھر بڑے علماء صحابہ سے پوچھا، تو کیونکہ ان کا بیٹا کمارا تھا اور دوسرے کی بیوی جو تھی یقیناً شادی شدہ تھی، تو جو کمارا ہے اس کے اگر بدکاری ہو جائے تو اس کی سزا کوڑے ہے، اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کی سزا رجم ہے، خامند موجود ہے تو اس کی سزا رجم ہے، یعنی پتھر مار مار کر مار دینا۔ یہ قرآن کریم نے اور احادیث مبارکہ میں سزا ہے تاکہ عبرت حاصل ہو دوسروں کو کہ اس گناہ قبیحہ کے قریب لوگ جائیں بھی نہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ پہلے قرآن مجید میں رجم کی آیت تھی، بعد میں اس کی تلاوت جو ہے منسوخ ہوئی، حکم باقی رہا، چونکہ انہوں نے کہا جی کتاب اللہ سے جو فیصلہ کرنا ہے، تو اس وجہ سے کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ ہم قرآن سے فیصلہ فرمائیں گے، اس کا مطلب ہے یہ قرآن میں آیت تھی، بعد میں منسوخ کر دی گئی۔ پھر رجم کا حکم دیا گیا۔ بعض نے فرمایا کہ حکم رجم اس آیت سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکالا ہے کہ واللذان یاتیانها منکم فاذوہما، مراد یہ ہے کہ جو بدکاری کر لیں انہیں ایذا دو، ایذا میں رجم بھی داخل ہے۔ بہرحال حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بدکار لڑکا تھا اس کو 100 کوڑوں کے ساتھ 1 سال کے لیے دیس سے نکالنے کی بھی سزا دی ہے، اور یہ قرآن کریم میں نہ تھا نہ اب ہے، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان اللہ تعالیٰ کی وحی سے ہے نا، وما ینطق عن الہویٰ، میرے مصطفیٰ تو اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ وہی بات کرتے ہیں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر حکم قرآنی حکم ہے، حضور ناطق قرآن ہیں، یعنی بولتے ہوئے قرآن ہیں۔ تو غالباً اس شخص نے یہ بکریاں اور لونڈی خیرات نہ کی تھی، ورنہ صدقہ خیرات دے کر واپس نہیں ہو سکتی، جیسے ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں۔ یہ بطور فدیہ کے طور پہ دی تھی کہ بلکہ عورت کے خاوند اور اس کے عزیزوں کو وہ دی ہوں گی تاکہ یہ معاملہ رفع دفع ہو جائے، کیونکہ ان کی آبرو ریزی ہوئی، جیسے قاتل مقتول کے وصا کو دیت دیتا ہے۔ 100 کوڑے تو حد کے طور پر اور 1 سال کا دیس سے نکالا جانا بطور تعزیر ہے، اگر امام میں اس میں مصلحت دیکھے تو یہ سزا بھی دے۔ یہی جمہور علماء خیر کا مذہب ہے۔ وقت پورا ہوا، اب انشاءاللہ باقی کل کریں گے۔ تو تقریباً میں نے پوری حدیث جلدی میں ذرا کر ہی دی ہے، انشاءاللہ جو احادیث مبارکہ آگے آتی جائیں گی ان مسائل کو بھی ہم آسانی سے سمجھتے جائیں گے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔